بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے تعارف کے بیان میں تھی۔ فلسفہ اسلامی کے تعارف میں ہم اسلامی فلسفے کی تاریخ کا مختصر جائزہ پیش کر رہے تھے۔ گزشتہ جلسے کے اندر عرض ہوا کہ عالم اسلام کے اندر 3 فلسفی مکاتب ہیں۔ ایک حکمت مشاء یا مکتب مشاء، دوسرا حکمت اشراق یا مکتب اشراق، اور تیسرا حکمت متعالیہ۔ عرض ہوا کہ آغاز میں جو مکتب عالم اسلام کے اندر رہا وہ مکتب مشاء تھا کہ 3ری، 4تھی، 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری تک فلسفہ اسلامی پر حکمت مشاء کی حکمرانی رہی۔ 3ری اور 4تھی صدی میں فلسفہ مشاء اپنے ارتقائی مراحل کو طے کرتا ہے۔ 5ویں صدی میں حکمت مشاء اپنے عروج پر ہے۔ 6ٹھی صدی کے اندر حکمت مشاء آہستہ آہستہ کم رنگ اور مدھم ہوتا ہے، اور 7ویں صدی میں عالم اسلام کے اندر دوسرے مکاتب پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ صدی وائز زمان کے اعتبار سے مشہور شخصیات کا بھی تعارف کروائیں۔ 3ری صدی کے اندر عرض ہوا کہ ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی ہے، ابو العباس احمد ابن طیب سرخسی ہے، یوحنا ہے، اور 4تھی صدی میں پھر مشہور دانشور زکریا رازی ہے، اور دوسری بڑی شخصیت ابو نصر فارابی ہے۔ اسی مقام تک پہنچے تھے کہ 4تھی صدی کے اندر جو معروف شخصیات ہیں ان 2 کا تعارف کروایا تھا۔ تیسری شخصیت یحییٰ بن عدی کہ جو معروف تھے منطقی کے نام سے، یہ متوفی ہیں 364 ہجری۔ یحییٰ بن عدی نہضت ترجمہ میں جو معروف شخصیات ہیں ان میں ان کا بھی بہت بڑا نام تھا۔ مترجمین میں یہ رؤساء میں شمار ہوتے تھے۔ البتہ اگرچہ خود یہ یحییٰ بن عدی خود مسیحی تھے، عیسائی تھے، لیکن بہرحال ان کا جو فلسفہ ہے وہ اچھی خاصی حد تک مشائی فلسفہ ہے، لہذا تعارف کے لحاظ سے اس کی جانب بھی اشارہ ہوا۔ 4تھی صدی میں ایک اور کردار اخوان الصفا نامی، یہ اخوان الصفا ایک کمیٹی کا نام ہے جو 334 میں ہے، اور ان کا مرکز اخوان الصفا کا وہی بصرہ ہے، بصرے سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس کمیٹی نے جو بھی کام کیا ہے وہ چھپ کے کام کیا ہے، خفیہ طریقے سے ان کی میٹنگز ہوتی تھی، آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور اس کمیٹی کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ معرفتی اور فلسفی مباحث کو معاشرے کے اندر زندہ کیا جائے۔ یعنی یہ مخلصین کی ایک ایسی جماعت تھی جن لوگوں نے چاہا کہ معاشرے کے اندر کام ہونا چاہیے،
نام و نمود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا آج تک اس چیز کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کمیٹی کے کون سے افراد تھے۔ یقینی طریقے سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کے جو رسائل اخوان الصفا کے نام سے آج بھی چھپے ہیں، یہ رسائل اخوان الصفا حکمت مشاء پر مشتمل ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کے اندر بھی تشیع اور شیعت کی جانب بہت زیادہ میلان پایا جاتا تھا، حتیٰ بحث امامت کو خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں، امامت کو حتیٰ کہ جزء نبوت قرار دیتے تھے، اور اسی طریقے سے پھر خاتمیت کا فلسفہ بھی بیان کرتے تھے۔ اس کمیٹی کا لطف یہی تھا کہ انہوں نے چھپ کے کام کیا اور معاشرے کے اندر ایک معرفتی اور فلسفی تحریک کا آغاز کیا، اس کی بنیاد ڈالی اور اس پر کام کیا کہ یہ خود بہرحال بعد والے ایام میں اخلاص خلوص کے لیے رمز اور نماد کے طور پر نمایاں ہوئے۔ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے گروپس کام بھی کرتے ہیں، وہی ایسے اخوان الصفا و اخلاء الوفا یا وخلان الوفا دونوں طریقوں سے ہے کہ یہ ایک کمیٹی ہے کہ بہرحال اس کا بھی اپنی جگہ پر 4 صدی ہجری میں کردار ہے۔ کیونکہ ہم یہاں پر صرف اور صرف اختصار کے ساتھ تعارف کرا رہے ہیں، لہذا تفصیلات میں نہیں جاتے۔ ایک اور شخصیت 4 صدی ہجری میں ابو سلیمان محمد سجستانی ہے کہ یہ متوفی ہیں 371 ہجری۔ یہ ابو سلیمان محمد سجستانی اگرچہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ دین اور فلسفہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے تھے، لیکن علم دوست انسان تھا۔ اس نے اپنے گھر کو علمی نشستوں کے لیے بیٹھکوں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں بہت زیادہ فلسفی نشستیں اور بیٹھکیں منعقد ہوتی تھیں، جو بعد میں صوان الحکمت نامی کتاب میں ظاہر ہوئی۔ یہ صوان الحکمت محصول ہے، حاصل ہے ان فلسفی نشستوں اور بیٹھکوں کا جو اس کے گھر پر منعقد ہوتی تھی۔ یہ ابو سلیمان محمد سجستانی، یہ بھی ایک شخصیت ہے 4 صدی میں۔ ایک اور بڑا نام جو فارابی اور ابن سینا کے درمیانی دور کے اندر ہے اور بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہے، وہ ہے ابو الحسن عامری نیشا پوری کہ متوفی ہے 380 ہجری، کہ یہ بھی ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے کہ ان کی کتاب ہے السعادہ والاسعاد کے نام سے معروف اور مشہور کتاب ہے۔ ایک اور شخصیت جو 4 صدی ہجری میں ہے وہ ابو عبداللہ ناطقی کہ یہ ابو علی سینا کے استاد تھے اور ان کا مشہور رسالہ بھی وجود کے بارے میں تھا۔ یہ تقریباً 4 صدی ہجری کی شخصیات۔ اچھا، 5ویں صدی میں تھوڑا سا وارد ہوتے ہیں کہ یہ 5ویں صدی حکمت مشاء کے لیے عروج کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کی پہلی شخصیت ابن مسکویہ رازی ہے جو 421 میں متوفی ہے۔ یہ ابن مسکویہ رازی ایک عالمی شہرت یافتہ فلسفی ہیں۔ آپ کے بہت زیادہ آثار ہیں۔ فلسفے میں انہوں نے الحکمت الخالدہ نامی کتاب لکھی۔ علم اخلاق میں ان کی معروف کتاب طہارت الاعراق ہے کہ یہ مشہور ترین کتاب ہے، اور اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی شیعہ ہے، کیونکہ امام کے لیے وجوب عصمت کو یہ بھی کہتے تھے کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی تھیسز لکھی تھی ڈاکٹریٹ کے لیے کہ ایران کے اندر تاریخ فلسفہ کا سیر اور تسلسل کس طریقے سے رہا ہے، وہاں پر علامہ اقبال ابن مسکویہ رازی کو حتیٰ کہ ابو علی سینا سے بھی بڑا فلسفی مانتے ہیں، یعنی ان کی نظر یہ تھی۔
اگرچہ بعد والے جو محققین ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کی نظر مناسب نظر نہیں ہے، حتیٰ آغا مطہری بھی اشکال کرتے ہیں اور اسی چیز کو کرینہ قرار دیتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنی جگہ پر بہت بڑی شخصیت صحیح، لیکن اسلامی فلسفے سے اور اسلامی فلسفی شخصیات سے گہرائی کے ساتھ تعارف نہیں رکھتے تھے، گہرائی کے ساتھ نہیں جانتے تھے۔ بہرحال ابن مسکوہ رازی ایک بہت بڑا نام ہے 5ویں صدی میں۔ ایک اور شخصیت کہ جس کا بھی نام ہم تھوڑا بہت سنتے رہتے ہیں وہ ہے ابو ریحان بیرونی، وہ بھی 5ویں صدی میں، متوفی 440۔ ویسے تو ابو ریحان بیرونی کا جو اصل تخصص اور مہارت ہے وہ ریاضیات میں ہے، جغرافی دان ہے، اور ادیان کے بارے میں ان کی معلومات بہت زیادہ تھی۔ حتیٰ ابو ریحان نے ایک خط بھی ابن سینا کو لکھا تھا جس میں بہت ہی سخت طریقے سے ان پر حملہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو ریحان بیرونی بہت بڑے دانشور تھے لیکن بہرحال فلسفے میں ضعیف تھے، لہذا جو ان کے اشکالات بھی منطق پر یا ابو علی سینا پر ہیں وہ اتنے جانانہ اور جاندار اشکالات نہیں ہیں۔ یہ ایک شخصیت کہ بہرحال عالم اسلام میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے ابو ریحان بیرونی کی۔ 5ویں صدی کے اندر ایک اور بڑی شخصیت کہ جو واقعاً آج تک عالم اسلام میں فلسفے کے نام سے جانی جاتی ہے وہ ابو علی سینا یا ابن سینا کی شخصیت ہے۔ الحق والانصاف کہ اسلامی فلسفہ ابو علی سینا کے نام سے بالکل جڑا ہوا ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی جگہ پر اسلامی فلسفے کا نام لیں اور ابو علی سینا کا نام نہ لیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو علی سینا یا ابو علی سینا 370 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوتے ہیں اور 428 ہجری میں ہمدان میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ مغربی سرزمین پر اویسینا کے نام سے یہ مشہور شخصیت ہے اور ان کے جو مشہور القاب ہیں شیخ الرئیس، حجت الحق، شرف الملک، یہ مشہور ان کے القاب ہیں، اور بہت ہی پرکار انسان تھے، بہت زیادہ کام کرنے والے تھے کہ تقریباً ان کی تالیفات 250 تک بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو تالیفات ہیں جو انہوں نے کتاب لکھی ہیں تقریباً 250 کے قریب کتابیں ہیں۔ اچھا، حکمت مشاء کو انہی کے ذریعے سے عروج ملتا ہے۔ ابن سینا ہی ہیں کہ جنہوں نے واقعاً حکمت مشاء کو بالکل اپنے اوج پر پہنچایا، کیونکہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے، نابغہ اور غیر معمولی شخصیت ہے۔ کہتے ہیں تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ ابو علی سینا نے 10 سال کی عمر میں پورے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، 17 سال کی عمر میں اس زمانے کے تمام علوم پر انہوں نے مہارت حاصل کر لی تھی، عبور حاصل کر لیا تھا 17 سال کی عمر میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حکمت مشاء میں جو بندہ بھی آ کر تحقیق کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابن سینا کے آثار کو دیکھے۔ اگر کوئی بندہ آئے اور حکمت مشاء پر یا کلن فلسفے پر کام کرے اور ابن سینا کے آثار کو نہ دیکھے اس کی تحقیق اصلاً کسی کام کی نہیں ہے۔ اسلامی فلسفے کے اندر دائرۃ المعارف یا انسائکلوپیڈیا اگر کہیں تو پہلی مرتبہ خود ابو علی سینا نے لکھا کہ جو شفا کے نام سے، آپ اس شفا کو اسلامی فلسفے کا انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک مفصل ترین کتاب ہے اسلامی فلسفے کے مختلف فنون اور مختلف شاخوں کے لحاظ سے، الشفا۔ بعد میں پھر انہوں نے خود اس شفا کا خلاصہ بھی بنایا جو النجات کے نام سے معروف ہے، یہ النجات بھی ان کی معروف کتاب ہے۔
کہتے ہیں کہ ابو علی سینا کے والد اور بھائی اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے بھائی اور والد کو جو اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، بعض لوگوں نے ان کو دیکھ کر ابو علی سینا کے لیے بھی یہ رائے قائم کی کہ ابو علی سینا بھی اسماعیلی تھے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ باپ نے اور بھائی نے بڑی کوشش کی کہ ابو علی سینا کو اپنی طرف راغب کریں، اسماعیلی فرقے کی طرف لے کر آئے، لیکن بہرحال ابو علی سینا کو اسماعیلی نہیں بنا سکے تھے۔ وہ الہیات شفا کے آخر میں ایک نہایت ظریف اور لطیف انداز میں انہوں نے امامت کے بعض کو بھی ذکر کیا ہے، اور ابو علی سینا کے لیے بھی ہے، جو ان کے آثار سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی امام کے بارے میں عصمت کے قائل تھے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ حتیٰ ابو علی سینا کا ایک معروف جملہ جو اپنے رسالہ معراج نامے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی اصحاب کے درمیان ایسے ہیں جیسے محسوسات کے اندر معقولات، بلکہ تمام مخلوقات کے اندر اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے۔ ابو علی سینا کے بارے میں ہے کہ زندگی کے آغاز میں، ابتدا میں جو ان کا زمانہ گزرا، وہ وہی عقلی روش کے اعتبار سے وہی مشائی روش ہے ان کی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زندگی کے آخری حصے میں جو ان کی ایک عارف سے، ابو سعید ابو الخیر سے ملاقات ہوتی ہے، کہ میں نے ابتدائی جلسوں میں اس ملاقات کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور کچھ مسائل کی وجہ سے وہ عرفان، اشراق، کشف و شہود کی روش کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابو علی سینا کی زندگی کی جو آخری کتاب ہے الاشارات و تنبیہات، کہ یہ زندگی کی آخری کتاب ہے، تقریباً اواخر میں انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر جس کا آغاز منطق سے ہوتا ہے، ایک جلد منطق کے اندر ہے، دوسری طبیعیات کے اندر ہے، اور آخر میں مابعد الطبیعیات یعنی فلسفے کے بارے میں، الہیات کے بارے میں ہے۔ اس کے آخری 3 چیپٹر اور آخری 3 نمط عرفان اور تصوف کے بارے میں، بہجت و سعادت ہے، مقامات عارفین ہے، اسرار الآیات ہے، کہ یہ تقریباً اس عرفانی مطالب اور تصوف کے مطالب کو تحریر کیا ہے۔ کہ امام فخر رازی کے جن کا انشاءاللہ ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، انہوں نے الاشارات و تنبیہات کی شرح کی، اور اس شرح میں جا بجا ابو علی سینا پر اعتراضات اٹھائے، لیکن آخر میں جب یہ عرفان والے اور تصوف والے ابواب پر پہنچتے ہیں تو فخر رازی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ تصوف اور عرفان کے جو مطالب اس زمانے تک جن لوگوں نے لکھے تھے، بقول اس کے سب سے خوبصورت انداز میں ابو علی سینا نے ان 3 ابواب کے اندر ذکر کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخصیت بھی آخر میں خود اس عرفانی تمایلات کی طرف زیادہ آ جاتی ہے، کہ ابو علی سینا کا ایک خط بھی ہے، کہ خوبصورت خط ہے، وہ انہوں نے کسی عارف کے کہنے پر دستور العمل لکھا تھا، کہ خوبصورت ہے، وہ بھی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس نامے اور خط کو ذکر کریں گے اور اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، کہ وہ نامہ اور خط ایک دستور العمل ہے، عملی طور پر جو عرفاء اور اہل دل دستور العمل لکھتے تھے، اس طریقے سے ان کا یہ بھی ایک دستور العمل ہے۔ بہرحال 5ویں صدی کی کچھ اور شخصیات بھی ہے، مثلا جیسے ابو الفرج بغدادی ہے، ابو الفرج ہندو تبرستانی ہے، ابن میثم بصری ہے، اگرچہ ان کا اصلی تخصص تو فزکس میں تھا، لیکن بہرحال یہ بھی شخصیت ہے۔ اسی 5ویں صدی کے اندر ابو عبداللہ معصومی ابو علی سینا کے بہت بڑے شاگرد تھے، یعنی یہاں تک کہ ابو علی سینا ان کے بارے میں کہتے تھے ہو منی بمنزلت ارسطو من افلاطون، یہ ابو عبداللہ معصومی میری نسبت سے ایسے ہے جیسے ارسطو افلاطون کی نسبت سے تھا، کہ بہرحال بہت زیادہ اس کی قدر کرتے تھے۔
اور ابو عبداللہ معصومی کا مفارقات اور مجردات کے بارے میں ایک رسالہ بھی تھا جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گم ہو گیا۔ اسی 5ویں صدی میں ایک اور بڑی شخصیت کہ واقعاً جسے کہا جائے بہت عظیم شخصیت، وہ ہے بہمن یار کی شخصیت۔ بہمن یار ابن مرزبان آذربائیجانی، یہ ابو علی سینا کے نہایت لائق شاگرد ہے۔ کہتے ہیں کہ آغاز میں یہ مجوسی تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، اور بہمن یار کا اس لیے بھی نام بڑا معروف ہے کہ حکمت مشاء کی مؤثر شخصیات میں سے، اور انہوں نے ایک مشہور زمانہ کتاب تالیف کی تھی التحصیل۔ یہ التحصیل بہت بڑے عرصے تک علمی حلقے کے اندر درسی کتاب رہی ہے، اصلاً درسی کتاب رہی ہے، لوگ درس میں اس کو پڑھاتے تھے، محور درس و تدریس رہی ہے۔ حتیٰ کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ابن سینا کے مطالب کو سمجھنا چاہتا ہے تو ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ التحصیل بہمن یار اور المباحث المشرقیہ جو امام رازی کی ہے، یہ دونوں کتابیں اہم ترین کتابیں ہیں۔ کوئی بھی بندہ ابن سینا کے مشرب کو، ابن سینا کے مطالب کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ دو کتابیں، ایک التحصیل جو بہمن یار کی ہے اور ایک المباحث المشرقیہ۔ 5ویں صدی کی ایک اور شخصیت کہ جو بھی معروف شخصیت ہے وہ ہے ابو عبداللہ جوزجانی۔ یہ بھی ابو علی سینا کے شاگرد ہیں اور اس کے ہمدم اور ندیم رہے ہیں، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر جو ابو علی سینا کے حالات کی رپورٹ کرنے والا ہے وہ یہ ابو عبداللہ جوزجانی ہے، یہ بھی اس کے شاگرد تھے۔ کہ میں جلدی میں تھوڑا سا گزروں، 6 صدی ہجری بعد میں آتی ہے۔ یہ 5ویں صدی میں آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی شخصیات ہیں، ابن مسکوہ سے لے کر ابو ریحان، ابو علی سینا، بہمن یار، ابو عبداللہ جوزجانی، یہ بڑی بڑی شخصیات اس 5ویں صدی میں ہیں۔ 6 صدی میں پھر ابو علی سینا کے شاگردوں کے شاگرد شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا ابو العباس فضل ابن محمد لوکری، متوفہ 517 ہجری، 6 صدی کی، یہ بھی معروف شخصیت ہے جو بہمن یار کے شاگرد تھے۔ بہمن یار جو ابو علی سینا کا شاگرد ہے، اس کے شاگرد ابو العباس فضل ابن محمد لوکری۔ کہتے ہیں کہ ان کے باعث اصلاً خراسان میں فلسفہ جو پھیلتا ہے وہ اسی لوکری یعنی فضل ابن محمد لوکری کے ذریعے سے خراسان میں فلسفہ پھیلا۔ اور ان کی بھی ایک مشہور کتاب ہے بیان الحق، معروف کتاب ہے۔ یہ لوکری جو بہمن یار کے شاگرد ہے۔ 6 صدی میں ایک اور بڑی شخصیت ہے، ظاہراً ہے تو فلسفے کے بڑے مخالف، وہ ہے ابو البرکات بغدادی، 560 ہجری میں متوفہ ہے۔ فلسفے کے بڑے مخالف تھے، لہذا ہم ان کو فلسفی نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی جو کتاب ہے المعتبر وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اس لیے ان کا بھی ہم نے نام لے لیا، ابو البرکات بغدادی کا۔ یہ المعتبر بہت ہی معروف کتاب ہے۔ اس کے بعد 6 صدی ہجری میں ہمیں عالم اسلام کا جو اندلس والا حصہ ہے وہاں پر بھی کچھ شخصیات نظر آتی ہے، جیسے مثلا ابن باجہ اندلسی، ابن باجہ اندلسی 533 میں متوفہ ہے، اور یہی ابن باجہ اندلسی ابن رشد کے استاد تھے۔ ابن رشد جو اتنی معروف شخصیت تھے اندلس میں، اور اندلس میں بہت بڑا نام، اور مغربی سرزمین میں بہرحال اسلامی فلسفے کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے ابن رشد کا۔ اس ابن رشد کے استاد تھے ابن باجہ اندلسی، اور اندلس میں فلسفے کے مروج یہی ابن باجہ شمار ہوتے ہیں۔ 6 صدی میں ایک اور شخصیت جو اندلس میں ہی ہے وہ ہے ابن طفیل اندلسی، یہ 581 میں متوفہ ہے۔ ابن طفیل کی شہرت کا جو بڑا سبب، اور ابن طفیل اندلسی جو اتنے مشہور ہوئے، ان کی شہرت یافتہ، عالمی شہرت یافتہ حی ابن یقظان نامی کتاب ہے۔
کہ اس حی ابن یقظان یعنی زندہ بیدار کا بیٹا، یہ کتاب عالمی شہرت رکھتی ہے، ہر زبان میں تقریباً اس کا ترجمہ ہوا ہے، کہ یہ حقیقت میں وہی سیر و سلوک عرفانی ہے جس کو ایک داستان کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک دانشوروں کا طریقہ رہا ہے کہ بہت سارے دانشوروں نے خصوصیت سے عرفانی سیر و سلوک کو مختلف رمزی اور تعویلاتی رسالوں اور داستانوں میں لکھا ہے۔ تو یہ حی ابن یقظان بھی ابن طفیل اندلسی کی معروف کتاب ہے، مشہور زمانہ کتاب ہے، یہ وہی ہے ابن طفیل اندلسی 6 صدی میں۔ اچھا، بعد میں پھر علماء نے اس ڈگر کی بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی لکھی ہیں۔ ابن طفیل سے پہلے خود ابن سینا نے بھی اس طریقے کے کتب اور رسالے لکھے ہیں، اور اس کے بعد بھی مثلا خود شیخ اشراق وغیرہ انہوں نے بھی اس قسم کے بہت سارے رسالے لکھے ہیں۔ خلاصہ کلام، 6 صدی کی ایک شخصیت ہے ابن طفیل اندلسی کہ جن کا معروف رسالہ اور معروف کتاب ہے حی ابن یقظان، حی ابن یقظان۔ 6 صدی کی ایک اور شخصیت جو حکمت مشاء کے احیاء میں اور زندہ کرنے میں بہت بڑا کردار ہے، وہ بھی اندلس کی شخصیت، وہ ہے ابن رشد اندلسی، کہ ابن رشد نے حکمت مشاء کو زندہ کرنے کے لیے بہت زیادہ سعی و تلاش کی ہے، بہت زیادہ کوشش کی ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر 2 شخصیتیں نہ ہوتی تو 2 شخصیتیں فلسفے کو کھا جاتی۔ اگر ابن رشد اندلسی نہ ہوتے تو امام غزالی فلسفے کو مار چکے تھے، اور اگر خواجہ نصیر الدین طوسی نہ ہوتے تو امام رازی فلسفے کو کھا چکے تھے۔ بہت بڑے معترضین کے انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے، بہت بڑے معترضین جو فلسفے پر تھے، امام غزالی کے جو صوفیاء اور عرفاء میں شمار ہوتے ہیں، ان کی جانب سے حملہ تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ، پھر اس کو عالم اسلام میں ابن رشد اندلسی نے رد کیا، اور امام غزالی کی کتاب تحافت الفلاسفہ کا جواب لکھا تحافت الفلاسفہ، کہ بہرحال ابن رشد کا زیادہ تر کام گزشتہ جو حکمت اور فلسفہ ہے اس کو زندہ کرنے میں لگا، اور ان کا معروف جو فلسفی آپ کہیں کہ ایک تفصیلی تذکرہ اور فلسفی کتاب ہے، وہ ارسطو کی ما بعد الطبیعیہ کی شرح ہے جو ابن رشد اندلسی نے لکھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں ہیں، اور مغرب میں تو یہ بہت زیادہ شخصیت پاپولر اور نامور ہے۔ البتہ عالم اسلام میں ہماری طرف، اس مشرق کی طرف، ابن رشد کے نظریات اور ان کی تعلیمات اتنی جگہ نہیں بنا سکی، یعنی اتنے معروف نہیں ہوئے۔ اچھا، اس کے مختلف اسباب ہیں، کہ ایک تو یہ کہ واقعاً ان کے نظریات اتنے پختہ نہیں تھے جو بعد والے مفکرین پر اپنی گہری چھاپ چھوڑتے نہ، اور دوسرا یہ کہ جو کہتے ہیں ابن رشد اندلسی کا بو علی سینا کی نسبت سے نقص تھا، وہ یہ تھا کہ بو علی سینا شاگرد پرور تھا، اس نے بڑے پیمانے پر شاگرد تربیت کی ہے، لیکن ابن رشد اندلسی کے شاگرد زیادہ نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے افکار، اس کے نظریات کے بڑے پیمانے پر امین نہیں تھے، بڑے پیمانے پر شاگردوں کی تربیت نہیں کی، لہذا عالم اسلام کے اندر ابن رشد اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اتنی جگہ نہیں بنا پائے جس طریقے سے بو علی سینا ہے کہ آج تک زندہ ہے۔ 6 صدی ہجری کے اندر ایک اور شخصیت کہ میں جلدی میں نام لے رہا ہوں، ابھی وقت ختم ہو گیا، ابن سہلان ساوجی ہیں، کہ ان کی معروف کتاب البصائر النصیریہ
کہ برحال شیخ اشراق اور ملا صدرہ نے بھی اس البصائر النصیریہ کو مد نظر رکھا ہے۔ ابن سہلان ساوی جی کم کے قریب ساوا ایک گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا تھا۔ ایک اور شخصیت 6 صدی ہجری میں محمد ابن عبدالسلام جو شیخ اشراق کے استاد تھے، یہ بھی 6 صدی کی معروف شخصیت ہے۔ اور ایک اور بڑی شخصیت کے وقت ختم ہو گیا، اس شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا۔ 6 صدی ہجری کی شخصیت ہے امام فخر رازی، کہ یہ بہت عظیم شخصیت ہے عالم فلسفے کے اندر۔ برحال ان کا کیا رول رہا، کس طریقے سے، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کل گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔